السلام علیکم دوستو، آج زوم ان میں ہم آپ کی ملاقات ایک نوجوان بزنس مین کنسلٹنٹ سے کروا رہے ہیں۔ وہ ترکی میں بھی ہوتے ہیں، جرمنی میں بھی ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی ہوتے ہیں۔ بڑی دلچسپ شخصیت ہیں اور بڑی انرجی کے ساتھ مختلف بزنس پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں۔ ان کا نام عدیل شجاع بٹ ہے اور تقریباً 2004 سے یہ ملک سے باہر گئے ہیں۔ زیادہ تر جرمنی میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ترکی میں بھی اپنا بزنس کر رہے ہیں۔ تو عدیل صاحب، شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ آپ کافی مصروف وقت گزر رہا ہے آپ کا اسلام آباد لاہور کے درمیان، لیکن آپ بزنس مین بھی ہیں، بزنس کنسلٹنٹ بھی ہیں، ٹریڈ اینڈ سرمایہ کاری کے لیے بھی آپ کنسلٹنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ لوگ جب پاکستان میں یہ باتیں سنتے ہیں تو انہیں تھوڑا عجیب سا لگتا ہے، وہ اس لیے کہ پاکستان میں جو سیاسی حالات ہیں وہ زیادہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں۔ اس میں لوگ بزنس کے حوالے سے کنسلٹنسیز چل رہی ہیں، لیکن انویسٹمنٹ اور بزنس کے حوالے سے بات چیت اتنی زیادہ کوئی ایکسائٹنگ نہیں ہوتی ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ آپ پاکستان کیوں آئے ہیں؟ السلام علیکم جی، سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ نے تھوڑا وقت دیا اور بلایا اور اس چیز کا موقع دیا۔ میرا پاکستان کا دورہ اس دفعہ ماحولیاتی مسائل کے بعد جو انٹرنیشنل انویسٹرز کی کوشش ہے کہ اب پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کیا جائے اور یہاں پہ ماحولیاتی آلودگی سے جو نقصانات ہیں ان کو دور کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں معاشی مسائل ہیں عام آدمی کو جو اس ماحولیات سے جڑے ہوئے ہیں ان سے کچھ بہتری کی جائے۔ کیونکہ کیوٹو میں ہوئے ایک جو ایٹماسفیئر کا جو سمٹ تھا اس میں ایک خاص پروگرام ایشو کیا گیا تھا جس پہ جو ہے اس چیز کے لیے سرٹیفکیٹس ایشو کیے جاتے ہیں، جسے تھرڈ ورلڈ جو کہ اس ماحولیاتی آلودگی کے ذمہ دار بالکل نہیں ہے، اس کو اس فنڈ سے فائدہ ہو سکے اور اس فنڈ میں انویسٹمنٹ آئے ان ممالک سے جو لوگ اس ساری ماحولیاتی آلودگی کے ذمہ دار ہیں۔ اس کا ایک خاص انہوں نے میکینزم اور نظام بنایا ہوا ہے جس میں ایسے پروجیکٹس اور پروگرامز جس میں بجلی، سولر انرجی، سولر پینلز، پانی کے جو سیلاب ہیں یہ سب، اور کچھ ایسے پودے لگائے جائیں جس سے آپ کی جو گرین انرجی ہے اس میں اضافہ ہو، پولوشن میں کمی ہو، مگر اس کے ساتھ ساتھ سب سے لازم جزء اس میں یہ ہے کہ اس خطے میں رہنے والے جو غریب آدمی ہے جو ان حالات کی وجہ سے مشکل کا شکار ہے ان کو فائدہ پہنچ سکے، ان کی بہتری ہو سکے۔ تو جب آپ کچھ ایسا پروجیکٹ یہاں پہ لگاتے ہیں جو ان سب چیزوں کو کوالیفائی کرتا ہے، تو اس کے بعد اس چیز کے ایکول جتنی بھی آپ ایک سال کے اندر اپنی ایمیشن کنٹرول کرتے ہیں اس کے ایکول سرٹیفکیٹس بلو چپ کمپنیز، بڑی کمپنیز ہے، اوریکل ہے، جیسے مائکروسافٹ ہے یا دوسری انڈسٹریل کمپنیز ہیں، وہ اس کے ایکول انویسٹمنٹ کر کے سرٹیفکیٹس ایشو کرتی ہیں۔ پھر وہ سرٹیفکیٹس ایک کمیونٹی کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں، جسے بڑے بروکرز اور انویسٹرز وہاں پہ ایز اے کمیونٹی ٹول یوز کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا میکینزم ہے جس میں سرمایہ دار اپنے سرمایہ کو بڑھا سکتا ہے، مگر وہی جو اس کی انویسٹمنٹ ہے وہ اس غریب آدمی کے کام آتی ہے جو ان کی بنائی ہوئی پولوشن اور ماحولیاتی آلودگی سے کا شکار ہے۔ اچھا، آپ نے تو گرین انویسٹمنٹس ہر طرف بات ہو رہی ہے، جیسے پاکستان میں بھی کلین اینڈ گرین پاکستان کی بات ہو رہی تھی، پھر بلین ٹری اور پھر 10 بلین ٹری سونامی کی بات ہوئی، اور پھر اب جیسے آپ نے کہا کہ سیلاب وغیرہ آئے ہیں، تو اس کے بعد سے شرم الشیخ میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو ابھی سمٹ کانفرنس ہوئی تھی اس میں بھی جو خاص طور پہ ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے لیے نئے فنڈ کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے جو آپ نے ابھی ذکر کیا گرین ٹیکنالوجی کا یا گرین سرٹیفکیٹس کا، عام لوگوں کو یہ بتائیں کہ گرین سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، اس سے ہم عام لوگوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ جن علاقوں میں عام آدمی مشکلات کا شکار ہے اور اس مشکلات کو دور کرنے کے جس نظام سے آلودگی پھیلا رہا ہے، جو اس کو قیمتاً معاشی طور بھی مہنگی پڑتی ہے اور اس کی زندگی بھی، اس کے آثار بھی کوئی صحت مند والے نہیں ہیں، ان مسائل کو دیکھتے ہوئے ان علاقوں میں، ان پسماندہ علاقوں میں ایسے پروجیکٹس لگانا جس سے آلودگی پھیلنا بند ہو جائے، اور اس کے الٹرنیٹ ان کو ایسی سلوشن پرووائڈ کرنا جس کے ساتھ ان کو زندگی بھی آسان ہو اور ان کو معاشی فائدے بھی ہوں۔ اس میں ایک میکانزم ہے جس میں جو پہلے آلودگی ہو رہی تھی اور ہماری امداد کے بعد یا ایک نظام کے بعد اس میں آلودگی میں جتنی سالانہ کمی آئی ہے اس کی کیلکولیشن کے حساب سے سرٹیفکیٹس ایشو کیے جاتے ہیں ادارے کے تھرو۔
اور پھر اس کو خریدتی ہیں جو میجر انویسٹمنٹ کمپنیز ہوتی ہیں, جو بلو چپ کمپنیز ہوتی ہیں یا بروکرز ہوتے ہیں, اور وہ سارا جو سرمایہ ہے یہاں پہ انویسٹ اس طرح ہوتا ہے. جیسے کے پی کے حکومت نے ماضی میں بلین ٹری لگائے, آلودگی کے پوری دنیا اس کی موطرف تھی, اس سے آلودگی میں فرق پڑا, ماحول میں بہتری آئی, جو وہ تعریف کے مستحق ہیں. اب سیلاب کی ایک بڑے نقصان ہوا ہے سندھ میں, ایک چھوٹے چھوٹے ملک سے بھی بڑا ایک ندی بن گئی ہے. بلاول بھٹو صاحب کی محنت کے بعد اب یو این نے ایک پاکستان کا سیلاب فنڈ بھی بنایا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ پروجیکٹس جو آلریڈی یہاں پہ لگ چکے ہیں جس میں مینگروو کے درخت ہیں, اس سے پولوشن بھی کم ہوگی انشاءاللہ, اور وہاں کے پسماندہ لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا. اور میں یہاں پہ آیا ہوں اس لیے کہ سندھ میں اور جہاں جہاں سیلاب آیا ہے خاص طور پہ وہاں, اور عام طور پہ جہاں بھی ہم ایسے کوئی پروجیکٹ لگا سکیں, سولر پینل ہو جائیں, اس کے علاوہ کوئی ایسا پروجیکٹ ہو جائے جس سے آلودگی میں کمی ہو, غریب کو اس سے معاشی نوکری یا کوئی چھوٹا کام ملے, تاکہ ہم جو وہ سرمایہ ہے جو اس کام کے لیے بنایا گیا ہے وہ ہم پاکستان میں اس کو انویسٹ کر سکیں. یعنی گرین سرٹیفکیٹس آپ سمجھ لیں, یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ ایک ایسا سرمایہ ہے, اس کے ذریعے آپ پیسے جنریٹ کر سکتے ہیں کہ جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں پہ ڈیوریبل جس کو کہتے ہیں گرین ٹیکنالوجیز, ان کو پروموٹ کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. جی بالکل, یہ جو سرٹیفکیٹ سارا نظام ہی اس طرح بنایا گیا ہے کہ اس کا سب سے پہلے فائدہ ہو غریب آدمی, مستحق جو ہے اس چیز کا وہ, اور وہ لوگ جو امیر ممالک کی پھیلائی ہوئی پولوشن کا شکار ہیں جس میں ان کا ذاتی ذمہ داری کچھ بھی نہیں ہے, اور اس کے حل کے لیے جو مقامی حکومتیں ہیں وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی, اور نہ اتنا سرمایہ رکھتی ہیں کہ وہ ان کے لیے کوئی ایسا نظام بنا سکیں جس سے ان کی زندگی بھی بہتر ہو اور وہ پولوشنس کی ذمہ داری سے بھی آزاد ہو جائیں. اچھا, آپ تو پاکستان میں آئے ہیں, یہاں پہ آپ نے مجھے بتایا کہ سیاحت یا ٹورزم کے لیے بھی آپ کچھ کام کر رہے ہیں, تو وہ کس نوعیت کا کام ہے؟ کیونکہ پاکستان کے موجودہ حالات تو کچھ ایسے نہیں رکھتے کہ یہاں پہ بہت زیادہ ہم سیاحت کو فروغ دے سکیں, لیکن اس کے باوجود آپ بڑے پر امید ہیں, تو کیا وہ کام ہے؟ پاکستان میں کچھ ادارے, خاص طور پہ لاہور وال سٹی جو ہے ایک بہت بہترین کام ایسا کر رہے ہیں. ہم لوگ بہت امیر ملک ہیں تاریخ کے, اس لیے ہمارے پاس عمارتیں ہیں. یہ ایک المیہ ہے کہ ہم لوگ اس جب چیزوں کو برباد کر رہے ہیں, ہم ان سے مینٹین نہیں کر سکے, سرمایہ کی کمی کی وجہ سے اس کو سنبھال نہیں سکے. مگر اب کچھ انفرادی طور پر کچھ ادارے ایسے ہیں جو اس کے لیے بہت کام کر رہے ہیں, اور کہیں نہ کہیں تو ہم نے اس کو شروع کرنا ہے. لاہور وال سٹی کی صرف مثال دوں گا کہ وہاں پہ غیر ممالک سے لوگ آ رہے ہیں, اندرون ملک سے خاص لوگ آ رہے ہیں, اس کو خوبصورت بنایا گیا ہے. تاریخ کی ایک جھلک اس میں نظر آتی ہے. وہاں کا قلعے کے اندر آپ چلے جائیں, اندرون شہر کی کچھ خاص گلیاں وہاں چلے جائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی بہت سارے یورپین ممالک جو خود وال سٹی رکھتے ہیں, جیسے بلونیا ہے, جیسے کچھ اور ہیں, وہ لوگ اس میں پارٹنرشپ کے خواہش مند ہیں. فرانس کی ایمبیسی نے, امریکن ایمبیسی نے اور اٹالین ایمبیسی نے بہت زیادہ خوشی اور ساتھ دینے کا اظہار کیا ہے کہ ہم لوگ ان پروجیکٹس کو ساتھ لے کے چلیں گے. تو جب ہم اس کو تھوڑا سا تشہیر کریں گے, اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو پاکستان تقسیم ہند اور اس کے بعد کے جو یہاں رہتے تھے اب یہاں نہیں رہتے, مگر وہ اپنا تعلق اور اس طرح دوبارہ برقرار رکھنا چاہیں گے, سیاحت اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے یہاں کا ایک دروازہ کھولنا چاہیں گے. چلیں, بہت بہت شکریہ. آپ بڑے نیک ارادے کے ساتھ عدیل صاحب پاکستان آئے ہیں, گرین سرٹیفکیٹس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, یہاں کی سیاحت کو فروغ دینا چاہتے ہیں. اللہ کرے کہ ان کی کوششیں کامیاب ہوں. ان کے جیسے اور بہت سارے جوان پاکستانی جو کہ بیرونی ممالک میں رہ کے ان کے دل میں ایک کسک ہے کہ پاکستان بھی ترقی کرے, پاکستان کی طرف بھی غیر ملکی سرمایہ کاری اور سیاحت کے سے جڑے ہوئے لوگ, انڈسٹری جو ہے وہ بھی یہاں پہ آئیں, تاکہ پاکستان میں بھی روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں, لوگوں کی آمدنی میں بھی اضافہ ہو, اور پاکستان کا امیج بھی بہتر ہو. بہت بہت شکریہ.